ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کے بجائے میدان میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کے بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا، اور اب بل کو ایکٹ تسلیم کیے بغیر دوبارہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک غلط روایت کیوں ڈالی جا رہی ہے، اس طرح تو آئین ہی ختم ہو جائے گا۔ 28 اکتوبر کو صدر مملکت نے بل پر اعتراض کیا اور اسپیکر نے کلمی غلطی قرار دے کر تصحیح کی اور بل واپس ایوان صدر کو بھیجا۔ ایک اعتراض کے بعد صدر مملکت دستخط نہیں کرتے تو 10 دن بعد بل ایکٹ بن جاتا ہے۔ اسپیکر نے انٹرویو میں کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق بل ایکٹ بن چکا ہے، بحث اس بات پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ سابق صدر عارف علوی نے ایک بل پر دستخط نہیں کیے تو بل ایکٹ بن گیا، یہ ایک نظیر بن چکی ہے، اب صدر کو اختیار حاصل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم ایوان اور آئین کے استحقاق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ ہم افہام و تفہیم سے معاملات حل کریں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف ناراض ہو جائیں گے۔ کیا ہماری قانون سازی غیروں کی ہدایت اور رضامندی سے وابستہ ہوگی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے۔ وفاق المدارس نے مدارس بل کے حوالے سے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں مفتی محمد تقی عثمانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خصوصی شرکت کی اور مدارس بل کے حوالے سے لاہ عمل اختیار کیا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے اتحاد تنظیمات المدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی، جبکہ وفاق المدارس نے اس حوالے سے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت جمعے کے اجتماعات، ختم بخاری اور مدارس کے سالانہ پروگرامز میں عوام کو اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے مدارس رجسٹریشن بل کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وفاق المدارس نے عوامی رابطہ مہم کے تحت جمعے کے اجتماعات، ختم بخاری اور مدارس کے سالانہ پروگرامز میں عوام کو اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا گیا، کسی بھی قسم کی مداخلت یا ڈکٹیشن کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ان تعلیمی اور امتحانی امور پر بھی فیصلے کیے گئے۔ سالانہ امتحانات میں طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے مشترکہ گفتگو کی۔ مدارس بل پر حکومتی موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم کسی قسم کی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے بلکہ معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایوان صدر کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات نے معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور حکومت تنازع سے بچنے کے لیے ہمارے موقف کو تسلیم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر سب کا اپنا موقف تھا۔ آج کی ملاقات میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے موقف کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے احترام اور بھائیوں والا رشتہ ہے، مل بیٹھ کر ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ صدر کے پاس بل پر دوبارہ اعتراض کا حق نہیں، 10 دن میں دستخط نہ کرنے پر بل مجلس شورا کو بھجواتے ہیں۔ صدر کی جانب سے واپسی پر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہوتا ہے۔ وزیراعظم کو بل پر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ وزیراعظم کا پیغام ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی تلاش کرنا ہوگا۔
बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बातचीत की जाएगी, हमारे शिकवे शिकायतें दूर किए जाएंगे। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई है और कमेटी का मैंडेट भी वही देते हैं। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि अगर इसमें पेशरफ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है, मैं अपने हलके में नहीं जा सकता क्योंकि तालिबान ने वहां कब्जा किया हुआ है। शेर अफजल मरवत ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 8 माह से इस ऐवान में ऐसा लग रहा था कि सौतनें लड़ रही हैं। हर वक्त असेंबली में ताने और तनकीद जारी थी। शेर अफजल मरवत ने कहा, पूरा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक मिलकर ना बैठें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शेर अफजल मरवत ने खुशगवार बातें की हैं। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाराचनार में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। दोनों साइडर्स से अफाम व तफहीम की बातें होनी चाहिए। मुझे बताया गया कि कुरम में ज़मीन का झगड़ा है जो फसाद में तब्दील हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, पाराचनार में पूरी तरह आग नहीं बुझी है। हमने हल्फ लिया है कि पहली जिम्मेदारी आइन की है। इस्लामाबाद पर ज़रूर हमला करें लेकिन सूबे के हालात पर भी गौर किया जाए। शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मेरी ज़बान आग उगलती है लेकिन चीज़ें मोहब्बत और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 2018 से अब तक इस हाउस ने बहुत तलखी देखी है। कल भी तस्दीक की थी कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात शुरू नहीं की गई लेकिन सियासी जिम्मेदारी आईनी जिम्मेदारी के बाद आती है। उन्होंने कहा कि रेंजर्स और पुलिस वालों को किसने शहीद किया, इनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चल सकता। कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ये बात उस वक्त भी कहते थे जब कहा गया छोड़ेंगे नहीं, कहा गया कमेटी बनानी है, जिसका दिल चाहे बात कर ले। उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत को पैगाम देने के लिए बताते हैं कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम भी उसके लिए कोशिशें करेंगे और मुझे उम्मीद है इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 5-6 हफ्ते कबल वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आए तो अपोजिशन से हाथ मिलाया और कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके बाद उमर अयूब ने जो जवाब दिया वो शेर अफजल मरवत को मालूम होगा। 25 नवंबर की रात भी मुज़ाकरात के लिए जेल में रसाई दी गई लेकिन उस वक्त भी नहीं तस्लीम किया गया। जिनकी भी जान गई, दोनों तरफ से अफसोस होना चाहिए था। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा है कि हमने कभी अपने सियासी वर्कर्स को नहीं उकसाया और पार्लियामेंट तहम्मुल, बर्दाश्त और रवरदारी का पैगाम देती है। कौमी असेंबली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अता तारण का कहना था कि शेर अफजल मरवत ने रवरदारी और बातचीत के हवाले से मुस्बत गुफ्तगू की। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने सियासी इख्तलाफात के बावजूद रवरदारी बरकरार रखी। उनकी जमात तशद्दुद इंतशार पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कंटेनर्स पर खड़े होकर बदतहसीबी और गालम गलोच की सियासत की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदजुबानी और तशद्दुद के जरिए सियासी और अखलाकी इक़्तिदार की पामाली की। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर तशद्दुद, एहतजाज और इंतशार के जरिए चढ़ाई की। अता तारण ने इस बात पर भी जोर दिया कि नाकाम एहतजाज के बाद लाशों की सियासत का सहारा लिया गया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के जरिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने इंकशाफ किया है, हमें इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। कह रहे हैं स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दें, आपका इस्तीफा मंजूर होगा। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि किस कानून के तहत MPs को तंग किया जा रहा है। अरकान को खुद इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इंतज़ामिया से ख़तरा है। असद कैसर का कहना था ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। हमने ऐवान में खुसूसी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी कोई नतीजा नहीं निकाला। पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कौमी असेंबली के इजलास में वफाकी वजीर राना तनवीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के दरमियान शदीद झड़प हुई। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश कर दी। ऐवान में शोर शराबा भी हुआ। असद कैसर से झड़प में राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि उन्होंने तो हिटलर और मैसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने सरकारी वसाइल के जरिए वफाक पर चढ़ाई की। उनको गलत इत्तला दी जाती है कि पंजाब हुकूमत छापे मार रही है।
انہوں نے مزید کہا کہ 4 سال تباہی کرنے پر آپ کو شرم آنی چاہیے. پنجاب حکومت چاہے تو 10 لاکھ لوگ لا سکتی ہے, آپ پنجاب سے 5 بندے نہیں نکال سکتے. اور دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کی ایوان میں غیر حاضری کا نوٹس لے لیا. وزیراعظم نے وفاقی وزراء کو خط لکھ دیا. وزیراعظم نے تمام وزراء کو پارلیمانی کارروائی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی. وزیراعظم نے خط میں کہا وزراء کی ایوان میں غیر حاضری سے احتساب کے اصولوں اور شفافیت کے عمل کو نقصان پہنچتا ہے. وزراء کے ایوان میں حاضر نہ ہونے سے عوام کے جمہوری اداروں پر اعتماد کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا وزراء کا اپنے ماتحت افسران کی آئینی ذمہ داریاں دینا قابل قبول نہیں. یہ عمل وزراء کی جانب سے گورننس میں غیر سنجیدگی بھی ظاہر کرتی ہے. انہوں نے آفیشل معاملات کے لیے پارلیمنٹ میں موجود وزراء کے چیمبر میں موجودگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. پنجاب اسمبلی ارکان نے اپنی ہی تنخواہوں میں 500% سے زیادہ اضافہ کر دیا. تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. بل وزیر برائے پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا. اپوزیشن لیڈر احمد خان نے بل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بل پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے؟ پنجاب اسمبلی نے اپنے ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. گورنر پنجاب سے بل کی منظوری کے بعد ایم پی ایز کی تنخواہوں میں 526% اضافہ ہو جائے گا. عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی کا بل وزیر برائے پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا. پنجاب اسمبلی میں ارکان، وزراء، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیر کی تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا. عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل کی منظوری کے بعد ایک ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو جائے گی. نظر ثانی بل کے مطابق وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 9,60,000، اسپیکر کی 1.25 لاکھ سے بڑھ کر 9.5 لاکھ روپے ہو جائے گی. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7.25 لاکھ روپے. پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے. ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے ہوگی. وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر 6,65,000 روپے ہو جائے گی. اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے بل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بل پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے، جس پر اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ یہ بل موجودہ قوانین کے مطابق بالکل درست ہے اور حکومت کا اچھا اقدام ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقرری کے لیے نامزدگی متعلقہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگی. کسی متوقع یا موجودہ خالی اسامی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی رکن نامزدگیاں پیش کر سکتا ہے. سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے لیے نامزدگی متعلقہ ہائی کورٹ کے 5 سینئر ترین ججوں میں سے کی جائے گی. سپریم کورٹ نے جسٹس جمال خان مندوخیل کمیٹی کے مجوزہ رول سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کر دیے. ترجمان کے مطابق مجوزہ رولز پر سیاسی تمام تبصرے اور تاثرات 20 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. مجوزہ رولز کو 21 دسمبر کو منظوری کے لیے جوڈیشل کمیشن غور کرے گا. یہاں آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، جس میں نیب کے وکیل نے حتمی دلائل مکمل کیے. نیب کی جانب سے حتمی دلائل میں نیب کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ 6 نومبر 2019 کو این سی اے اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے مابین معاہدہ خفیہ رکھنے کی ڈیٹ طے پائی تھی، جس پر اس وقت کی حکومت کا کوئی اختیار نہیں تھا. نیب کے وکیل نے نشاندہی کی کہ کابینہ میٹنگ سے 7 روز قبل ایجنڈا تمام ممبران کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا، جو رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہے. نیب کے وکلاء نے اس کیس کے حوالے سے پاکستانی ہائی کورٹ اور بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نقول بھی عدالت میں پیش کی. احتساب عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد سماعت کل تک ملتوی کر دی، جس میں وکلاء صفائی حتمی دلائل کا آغاز کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی. الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. ممبر سن نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی. وکیل نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم دیا تھا. ممبر سن نے استفسار کیا کہ کیا ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہوا. الیکشن کمیشن حکام نے کہا ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں، جیل کی طرف سے ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں ہے.
آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ عدالت حکومت کو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرنے پر کہہ سکتی ہے۔ عدالتیں کوشش کریں گی کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ افراد کی بات سنی جائے۔ موسمیاتی تبدیلی کے تقریب سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم نے کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ پاکستان کی آئینی عدالتیں انوائرمنٹ کے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو شدید ترین موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے جج کو کلائمیٹ چینج پر بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر مسائل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کررکار میں سیمنٹ پلانٹ کا کیس سامنے آیا ہے، اس میں کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا، اس سے پانی کا مسئلہ بن رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ CDA کیس میں کہا گیا ہے کہ پلاننگ ماحول دوست ہونی چاہیے، ماربل کریشنگ پلانٹس کو ری لوکیٹ کرنے یا اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا کہا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے مزید کہا کہ کلائمیٹ فائنانس بہت ہی لازم ہو چکا ہے۔ کلائمیٹ فائنانس پاکستان کی جانب نہیں آ رہا، کلائمیٹ فائنانس پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو ماضی میں بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چین کا دورہ کیا۔ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے چین کے دورے کی دعوت دی گئی۔ دورہ چین کے دوران مختلف معاہدوں پر MOUs پر دستخط کیے گئے۔ پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی چینی قیادت اور مختلف کمپنیز سے گفتگو ہوئی۔ کہا گیا نون لیگ خود کو ہائی لائٹ کروا رہی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جاہلوں کی ایک بستی ہے جنہوں نے بس پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ چین میں نظام حکومت کو پارٹی ہی چلاتی ہے، اسی طرح پاکستانی حکومت کو نون لیگ چلا رہی ہے۔ پنجاب میں نواز شریف کینسر اسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں سے ترقیاتی منصوبوں پر بات کی گئی۔ چینی سرمایہ کاری کے وفد کی پاکستان آمد پر متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چینی وفد نے شعبہ ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں، گاڑیوں کی فٹنس کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے، روڈ سیفٹی کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی اچھا اقدام ہے، ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، عوام کو حکومت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔